السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج عید سے ایک روز پہلے، چاند رات تو نہیں میں کہہ سکتا، چاند تو اس کا پہلے کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن بہرحال عید سے ایک دن پہلے ہے اور یہ پروگرام ہم اس سے پہلے ریکارڈ کر رہے ہیں، ذرا 2-3 دن پہلے ریکارڈ کر رہے ہیں اور آج کا پروگرام کچھ چیزوں کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ ہم ہر سال کرتے ہیں ایسے پروگرام اور یعنی دن کے مناسبت سے ہم کرتے ہیں، لیکن کافی کچھ رہ جاتا ہے اس میں یا کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ اب رمضان کا مہینہ آئے گا اور رمضان شروع ہو جائے گا تو میں اپنے شرکاء کو بتا رہا تھا پروگرام سے پہلے کہ پھر یہی سوال ہوگا کہ جی کان میں آئی ڈراپس ڈال دوں یا ایئر ڈراپس ڈال دوں تو اس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ ثابت رہے گا، تو ہم یاد بھی نہیں کرتے یا ہم اس کے اوپر جا کے پڑھائی بھی نہیں کرتے کہ جو ہم نے بات سنی ہوتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر۔ آج کا موضوع قربانی کے حوالے سے بڑا اہم موضوع ہے۔ قربانی میں کئی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ اور وہ ایمبیگوٹیز ہماری کلیئر ہونی چاہیے۔ مجھے جوائن کیا جناب مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب نے، علامہ راشد ترابی صاحب نے اور ڈاکٹر سید ضیاء اللہ بخاری صاحب نے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خلیق بھائی آپ سے شروع ہوتے ہیں، میں پھر اس بعد میں تینوں کا موقف لوں گا اس پہ اور پھر میں اگلی بات کروں گا۔ میں نے جتنا سمجھا ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں عالم ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے جتنی سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ قربانی ایٹ بیسٹ سنت ابراہیم ہے اور صرف ان لوگوں پہ فرض ہے جو منا کے مقام پہ ہیں یا جو حج کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اگری کریں گے، ڈس ایگری کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، من وجز ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو گنجائش رکھے پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ پھر آپ کا اس پہ عمل صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں 10 سال رہے، کوئی ایسا سال نہیں تھا جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ یہ امت کو آپ نے قولی طور پر بھی فرما دیا اور اتنا سخت جملہ کہ گنجائش رکھنے کے باوجود جو قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ اور پھر آپ کا عمل، اور کس دور میں عمل؟ جس دور میں ہماری معاشی حالت کیا تھی، اتنی تنگ دستی میں اور اتنی خطرناک معاشی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو سنت مؤکدہ بھی قرار نہیں دیتے بلکہ واجب قرار دیتے کہ ہر صاحب نصاب پر، اور نصاب بھی زکوٰۃ والا نہیں ہے، زکوٰۃ میں تو مال تجارت، نقدی، سونا چاندی دیکھا جاتا ہے، اس میں یہ کہ اس کے علاوہ بھی مال جو مال تجارت میں نہیں آتا، میراث میں کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے 52.5 تولہ چاندی کے پر پہنچ جائے ضرورت سے زائد، اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ ایک اب الگ ایشو بنتا ہے، جیسے اب آپ نے کہا اجتہاد پہ ہماری بات چل رہی تھی، تو اس پر بھی اجتہاد ہمارے ہم کمزور ہیں، اجتہاد میں کمزور ہیں، ماننا پڑے گا۔ جی ہم اجتہاد بخیر کمزور تو نہیں ہیں، اس سے میں حضرت آپ نہیں ہوں گے، لیکن تو سونے کا نصاب ہو کہ چاندی کا نصاب ہو، اگر ہم کمزور نہ ہوتے ہمارے اتنے فرقے بھی نہ ہوتے۔ نہیں، فرقے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وہ تو ہوں گے، اور نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا جب صحابہ پریشان ہوئے کہ وہ کون سا فرقہ جو جنت میں جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے کا نام نہیں لیا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ جائیں گے، بلکہ آپ نے صاف فرما دیا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہی جنت میں جائیں گے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہر ایک اسی راستے پہ ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس راستے پہ نہیں ہے۔ وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، جو قرآن کو پڑھے گا، ورڈ ٹو ورڈ پڑھے گا، بریکٹ کو چھوڑ دے گا، تفسیر کو چھوڑ دے گا، اسے سمجھ آ جائے گی۔ قرآن پاک پہ آ جائیں، کیونکہ آپ نے حدیث کوٹ کی ابھی۔ قرآن میں کیا قربانی کے لیے ہمیں کلیئر انسٹرکشن ہے؟ بالکل کلیئر ہے، بتائیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 ہے اگر میں نہ بولوں تو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی کا حکم رکھ دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے انہیں جو مویشی بخشے ہیں، جانور بخشے ہیں، ان پر اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں ذبح کر دے۔ اب یہ دیکھیں، وہ لوگ جو سال کے دیگر دنوں میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی نیاز دیتے پھرتے ہیں، کسی اور کی نظر دیتے پھرتے ہیں، کسی اور کی قربانی دیتے پھرتے ہیں، اللہ کے علاوہ بتوں کے پاس جا کے، قبروں کے پاس جا کے وہ جانور ذبح کرتے ہیں، مشرکانہ عمل کرتے ہیں، وہ لوگ بھی قربانی کو دیکھیں، برکات دیکھیں، وہ لوگ بھی عید قربان پہ آ کے مبشر صاحب اللہ کے نام پہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں،
لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ کا نام لے کے ذبح کریں. کیوں بھائی؟ وجہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا نام کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ کہ فإلہکم الہ واحد، اس لیے کہ تمہارا الہ واحد ہے، معبود، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، برباد کرنے والا، آباد کرنے والا، بیٹے دینے والا صرف ایک ہے معبود برحق. فلہو اسلموا، اس کے سامنے تم سر تسلیم خم کر دو. اور وبشر المخبتین، گردن جھکا دینے والوں کے لیے میرے نبی آپ بشارت سنا دیں. یہ قرآن کریم میں صاف آیت موجود ہے قربانی کے حوالے سے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہی دونوں سوالات آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات چل رہی ہے قربانی کی. اصل قربانی کو یہ دیکھیں کہ قربان جو لفظ ہے یا یہ کس وجہ سے شروع ہوا. فرقے تو آپ باتیں کرتے ہیں، اور یہ بھی بات ہے کہ 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا، وہ بات کی باتیں ہیں. پہلے یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امر نہیں کیا، خواب دیکھا ہے. پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے. یہ سنت ابراہیمی ہے نا، مشہور ہے نا سنت ابراہیم. اس میں تو کوئی فرقہ اپنے آپ کو جدا نہیں. ہم تو ایکچولی ہمارا تو ہے ہی دین ابراہیم، ملت ابراہیم ہے، دین ابراہیم ہے. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا ہے، اور وہی خواب بالغ بچے کو نہیں، 12-13 سال کے بچے کو ہے. اپنا خواب بار بار دیکھا. پھر بیٹے سے فرمایا بیٹا میں نے ایسے خواب دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. آگے بچہ بھی جو ہے، یہاں پر کافی اعتراضات ہیں، سوال ہیں کہ حضرت ابراہیم کو بچہ ملا تھا 100 سال کی ایج میں یا 90 سال کی ایج میں یا 95 سال کی، 90 سے تو زیادہ ہے. اور جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں 12-13 برس کے. کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب ماں تیری اس میں رائے کیا ہے؟ یہاں باپ بیٹے کی بات نہیں، ایک نبی دوسرے نبی سے بات کر رہا ہے، ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کر رہا ہے. اور آگے بچہ بھی عام بچہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے اے بابا جان جو تو نے خواب دیکھا نا ماں تو مار اس کو، تو کر گزر. یہ خواب نہیں، یہ امر ہے، یہ تجھے میرے اللہ کی طرف سے امر ہے. یہاں پر پتہ چلا کہ عام خواب، انسانوں کے عام خواب اور ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. کہہ سکتے تھے بابا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ ایسے ہیں، جیسے کہ دنیا والے انبیاء کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. نعوذ باللہ، وہ خود بھی تو نبی بننا تھا، انہوں نے وہ کیسے ایسے کہہ سکتے تھے؟ بن نہیں رہا تھا، ہمارے عقیدہ میں وہ نبی ہیں. بالکل ہیں. نہیں میں نے کہا اس عمر میں 11 سال کی عمر میں تو نہیں تھے نا وہ، لیکن اس کے بعد نبوت اتری نا. نبوت کے لیے 11 سال کی قید نہیں ہے. تو اللہ نے ان کا کال آف فیل تو وہی رکھنا تھا نا. ابھی میں جناب عیسیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس سے کیسے بات کریں گے؟ تو جناب عیسیٰ کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو میری ماں سے بات کرنے والے؟ میں بات کرتا ہوں انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہاں کون سی گرامر کر؟ میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دیا، وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہاں تو جناب ابراہیم، جناب اسماعیل 13 سال کے ہیں یا 11 سال کے ہیں یا 12 سال کے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے کہا نہیں نا کہ اظہار کرنا اور بات ہے. یہاں نبی کر رہے ہیں نا اظہار، جی جی 3 دن کا بچہ کر رہے ہیں نا. تو یہاں کوئی قید تو نہیں ہے کہ اس قید میں جا کر وہ نبی بنے گا. آگے آ جائیں، امر پہ آ جائیں. اب امر کی بات آئی کہ بابا جان یہ تو آپ کا خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے، تو کر گزر اور تو مجھے صابرین میں سے پائے گا، تو مجھے صابرین میں سے پائے گا. اب یہاں پر ہمیں دنیا والوں کو، امت مسلمہ کو اور دین ملت ابراہیمی والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عام آدمی کا خواب اور ہوتا ہے اور نبی کا خواب اور ہوتا ہے. خواب نہیں ہوتا، وہ امر ہوتا ہے. اچھا اب یہ جو سچویشن ہے نا، یہاں پہ ایک ذیلی سوال ہے، وہ بعد میں کروں گا کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کر دوں. میں آپ کو بتاؤں ہم اجتہاد کی بات کریں تو یہاں پہ اب مباہلے کا ایک سوال آتا ہے، وہ بھی میں آپ سے کرتا ہوں. ابھی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سر آپ نے بھی دونوں سوالات سنے، آپ کا جواب چاہیے. سید ضیاء اللہ بخاری صاحب. جی السلام. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی جس کے بہت سارے معنی مطالب ہیں، اور آگے حکم دیا فصلی لربک وانحر،
نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے. ونہر یہ اس قربانی کو کہتے ہیں جو اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. تو قربانی جو ہے اس کا اللہ نے حکم دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فکلوا. ڈاکٹر صاحب کی آواز فریز ہو گئی ہے. بڑی کوئکلی اس سے پہلے کہ میں بریک لوں، ون ہر سے ہم ایک اور مراد بھی لیتے ہیں. ہم جو اپنے نیت کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں وہ بھی تو ہم ون ہر سے لیتے ہیں نا، صرف قربانی نہیں. جی جی، اصل میں ایک رائے موجود ہے. جمہور کی رائے ونہر وہی جو شاہ صاحب نے کہا کہ نہر قربانی کو کہتے ہیں. وہ تو ترجمہ کر کے کہہ رہے ہیں نا، ہم اس کی تفسیر کی بات کر رہے ہاں ہیں. نہیں، ونہر کے اندر بھی دو رائے موجود ہیں کہ ونہر سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے بھی بات آتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جمہور نے اس معنی کو پریفر کیا ہے کہ ونہر نہر کریں قربانی کا. میرے مہمان میرے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں تو سوال مباہلے والا ہے اور بڑا سیریس سوال ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، میں آپ کو پہلے ایک تفصیل ذرا بتاؤں کہ اجتہاد کوئی بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے جس پہ تمام اکابرین دین جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پھر اس کے اوپر ایک متفقہ فیصلہ جاری کرتے ہیں، اور وہ ایک اجتہادی رائے ہوتی ہے ہمارے لیے کہ آج کے دن 1400 سال گزرنے کے بعد ہمیں یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کوئی بھی چیز ہو. ایک ہے مباہلہ یہ ہے کہ وہاں جہاں آپ کا کوئی غیر مسلم سے اختلاف ہو جائے یا کسی اور سے اختلاف ہو جائے تو آپ اس پہ مباہلہ کرتے ہیں. اب جو ترابی صاحب نے، علامہ ترابی صاحب نے فرمایا نا، اس کے اوپر آ گئی مباہلے والی بات. کیونکہ میں جتنے بھی یہودیوں کو جانتا ہوں اور جو تورات کے ماننے والے ہیں اور اس کے پڑھنے والے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہی بات جو ہے یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام سے وہ اس کو منسوب کرتے ہیں، ناٹ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ہم لوگ حضرت اسماعیل سے کرتے ہیں، وہ حضرت اسحاق سے کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم اسلام میں 2.25 بلین مسلمان ہیں، اتنے ہم نے 2 عالم کیوں نہیں پیدا کر سکے جو ان کو مباہلے کے لیے چیلنج کرے اور ان کو ثابت کر دے کہ یار یہ قربانی کس کی وجہ سے واجب ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، اجتہادی رائے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہوتا. اجتہادی رائے متفق ہو جائے نا، وہ اجماع بن جاتی ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آئی ایگری. اجتہاد میں تو ڈیوائیڈڈ اوپینین کی بڑی گنجائش ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کہا، ہمارے ہاں واقعی اس سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام نہیں، اگرچہ اسحاق علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. جہاں تک آپ نے مباہلے کی بات کی، کون تیار نہیں؟ میں تیار ہوں آپ کے سامنے، پوری یہودیت کے سامنے مجھے کھڑا کر دے. یہ تو کوئی بات نہیں، مباہلہ کریں گے. جہاں تک بات ہے سرچشموں کی، ہمارا سرچشمہ سب سے پہلے قرآن کریم ہے، اس کے بعد احادیث ہیں، پھر صحابہ ہیں. ان کے سرچشمے قرآن کریم نہیں ہے. لا محالہ سرچشموں کے اختلاف کی وجہ سے صرف یہاں کے ہاں اختلاف ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ پڑھی ہے. اختلاف آپ نے جی تورات پڑھی ہے؟ نہیں. اگر آپ، میں نے تو کہوں انگریزی میں پڑھی. جی جی صحیح. آپ تورات پڑھیں تو انگریزی میں پڑھتے ہوئے صحیح. آپ کو کئی بار ہی لگتا ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں. بالکل اتنی زیادہ ہوتا ہے جی، بالکل، کیونکہ بہت سی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی قرآن ہی آیا ہو جس کو انہوں نے تورات کہتے ہوں اور انہوں نے اس کو کیا ہو. یہ تو گریجولی انبیاء پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہی نا، وقت کے مطابق، موقع محل اور حالات کے مطابق، اور جب انسانیت آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت کو بھی آخری مرحلے میں یہاں پہ داخل میرا اور کر آپ دیا. کا اختلاف ہے، لیکن وہ ٹی وی پہ نہیں ہو سکتا، کیمرے کے آگے نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے جو میرے سے بھیڑنا ہے تو وہ پروگرام کے بعد ہی کر لیں گے ہم اس پہ. علامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، کیا عورتوں کی قربانی جائز ہے؟ سوری، میں سوال کو دوبارہ سے کر دوں. عورتوں کے ہاتھ سے قربانی جائز ہے؟ جس طرح میرا بیٹا جو ہے وہ قربانی کرتا ہے گھر میں، کیا میں اپنی بیٹی سے کروا سکتا ہوں؟ اصل بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس کے لیے عورت کو اس کا کرنا ضروری نہیں ہے. نہیں، جائز کی بات ہو رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں نا، بات یہ ہے، مثلا قربانی ہے، نماز جنازہ میں شرکت ہے، یا اور نماز کے بارے میں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے حقیقتاً یہ مرد کے ہاتھ سے ہے، یا انسان خود کرے یا اپنا وکیل بنائے. مرد خود کرے. اب یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام خود چھری پھیر رہے ہیں، کسی اور کی ذمہ داری نہیں کر رہے، خود پھیر رہے ہیں.
میں مسنون کی بات نہیں کر رہا, میں اجازت کی بات کر رہا ہوں. دو چیزوں کا فرق ہے. جی میں وہی وہ فرق عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ اللہ نے مجزی قرار نہیں دیا عورت کو کہ وہ کفایت نہیں کرے گا, مرد کرنا چاہیے. عورت کے لیے نماز جنازہ ہے یہ بھی روکا گیا ہے, مرد کریں. اور وہ اگر عورت کی پڑھائے تو, اور صرف خواتین ہو اس میں, وہ دعا مانگنی ہے نا. نہیں نماز جنازہ تو پڑھا سکتی ہے نا, کیونکہ وہ اقامت تو کر سکتی ہے. پھر بہرحال یہ اگر صرف خواتین کی مجلس ہے اور خاتون کا جنازہ ہے, وہ کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ ایسا کوئی نمونہ ہمیں نہیں, میں ایسا کوئی نمونہ ہمیں مرے گا میرے آگے تو کچھ ہوگا تو میں آپ کو دکھوا دوں گا. میں لیکن یہی عرض کر رہا ہوں, آپ کی بات ساری دنیا میری بھی سن رہے ہیں. ایسا کوئی نمونہ اگر ثواب زیادہ ہی ہے, یہ آج سے پہلے بھی چینل پر میں جواب دے چکا, آپ بھی دے رہا ہوں کہ نبی اکرم کے زمانے میں جو ازواج مطہرات تھیں ان کی کوئی باجماعت نماز ہمیں دکھائیں. حضرت میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, آپ ایک اور بات کریں. آپ بات کریں جو مسنون ہے, جو پریکٹسڈ ہے, یا جو ہمیں طریقت میں ملتا ہے, آپ وہ بات کریں. میں صرف اجازت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کو شریک گفتگو کہتا ہے, ڈاکٹر صاحب سوری آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا بریک سے پہلے بھی. آپ کی وہ ونہر والی بات پہ تو ہمارے تمام شرکاء جو ایگری کرتے ہیں, اور آپ نے جو حوالہ دیا تھا سورہ کوثر کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا عورت قربانی کر سکتی ہے, یعنی چھری پھیر سکتی ہے, کہ صرف مرد نے پھیرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ ایک مسلمان خاتون, اس کا یہ استحقاق ہے کہ اگر وہ چاہے اور پسند کرے تو اپنے ہاتھ سے اپنا قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے. یہ بالکل شریعت میں جائز ہے, اور حدیث پاک میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا. اور اسی طرح ایک صحابی رسول تھے, ان کی بیٹیاں وہ خود ذبح کرتی تھیں, اور یہ عمل یعنی ثابت ہے حدیث پاک میں. تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. جس طرح ایک مسلمان اور دوسری نیکیاں کماتی ہے, اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. تو یقیناً جیسے تمام اعمال نیکیوں کے ایک مسلمان مرد کر سکتا ہے, اس لیے خاتون بھی کر سکتی ہے, سوائے اس چیز کے جیسے ابھی حضرت علامہ ترابی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ مردوں کی امام نہیں بن سکتی, خطیب نہیں بن سکتی, کہ جس میں اس کے وقار کی چیزیں موافق نہیں ہے. نہیں وہ تو خیر میرے تو میں بڑا کلیئر ہوں, سوری اس میں بڑی شوگر کوٹڈ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عورت مردوں کی صف میں بھی نہیں کھڑی ہو سکتی, اس کی صف پیچھے بنے گی, بس یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, اس میں تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے نا. جی ہاں, تو میں نے اسی لیے کہا کہ اگر صرف خواتین ہو تب میں وہ مثال دے رہا تھا علامہ صاحب کو. جی ہاں, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, نیکی کا عمل مرد بھی کر سکتا ہے, عورت بھی کر سکتی ہے. قربانی کا جانور ذبح کرنا یہ ایک نیک عمل ہے, تو یہ خاتون بھی کر سکتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یقیناً بعض اہل علم کو اس سے اختلاف ہے, جیسے ابھی ترابی صاحب کر رہے تھے. تو برکیف ہماری جو تحقیق ہے یا جو ہماری رائے علمی طور پر, بالکل ہم اس کے جواز کے قائل ہیں. اگر کوئی مسلمان عورت پسند کرے اور وہ اس کو مناسب سمجھے تو یہ اس کے لیے اس کا استحقاق ہے اور اس کے لیے جائز ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو عادت ڈالیں گے تو وہ آگے جب ماں بنتی ہیں تو پھر وہ بہت اچھی تربیت کر سکتی ہیں اپنی اولاد کی. بلا شبہ یقیناً یہ ایک نیک اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید کے دن سب سے اللہ کا جو پسندیدہ عمل ہے, اللہ کو محبوب ترین عمل ہے, وہ من احراق الدم, وہ جانور جو ہے قربانی کا, اس کا خون بہانا ہے. تو جیسے خون بہانا ایک عظیم عمل ایک مرد کر سکتا ہے, تو اس لیے ایک مسلمان خاتون کا بھی حق ہے کہ اگر وہ ذبح کر سکتی ہے اور ذبح کرنے کے احکام سے واقف ہے تو وہ ذبح کر سکتی ہے. مفتی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ کلیئر کٹ بات ہے جی. سنت طریقہ یہ کہ بندہ اپنی قربانی خود ذبح کرے, عورت خود قربانی کر رہی تو بہترین طریقہ ہے سنت ہے مسنون ہے خود ذبح کرے. بڑی کلیئر بات ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری بات آپ نے کہا نماز جنازہ, نماز جنازہ میں اسے سہولت دی گئی وہ شریک نہ ہو, لیکن کندھا دینے سے اسے منع کیا گیا کیونکہ وہ تو ہجوم میں جا کے آپس میں لیکن اگر وہ نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی.
روکا نہیں گیا, پسند نہیں کیا گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ جائز صرف ہے. خواتین پڑھ رہی ہیں. نہیں صرف خواتین نہیں جی, مرد پڑھیں, مردوں کو پیچھے عورتیں کھڑی ہو جائیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ تو امامت بھی کر سکتی ہے نا اگر صرف خواتین ہے تو. نہیں نہیں نہیں, وہ خواتین, صرف خواتین کو ایسا فرضی مسئلہ پیش نہیں کرنا چاہیے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, فرضی کی بات نہیں ہے. جی جی بہت سی ایسی کنڈیشنز ہیں کیونکہ الحمدللہ یہاں پہ ہم نے جنگ نہیں فیس کی, جیسے عراق میں ہوا ہے, جیسے افغانستان میں ہوا, تو یہاں پہ اللہ نے بڑا بچایا ہوا, تو ہم اس کو فرضی سمجھ رہے ہیں. ایسے واقعات ہو چکی ہیں. جی, میں اس بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ہمارے فقہاء نے, احناف نے, حافظہ خاتون کو اتنی اجازت دی ہے کہ وہ آگے نہ بڑھے, 3 کھڑے ہوں, گھر سے کسی اور گھر کے خواتین کو بھی نہ بلائے. حافظہ خاتون بالکل درمیان میں ہی کھڑے ہو کے وہ اگر اپنا قرآن بچانے کے لیے امامت کروائے تو یہ اجازت ہے. تو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے, لیکن کوئی میں یقینی بات نہیں کر سکتا احتیاط کے طور پر. اگر کہیں ایسی ضرورت پیش آئے, اگر ایسی ضرورت پیش آئے جیسے آپ نے کہا, ویسے اکثر یہ فرضی صورتیں ہوتی ہیں کہ کہیں مرد جنازہ پڑھانے والا ہوا ہی نہیں. پہلے بھی کبھی اجتہاد ہو جانا چاہیے نا, ضروری نہیں کہ مشکل پڑے تو اجتہاد کریں. نہیں, اجتہاد کی روح یہ ہے, اجتہاد پہلے ہو سکتا ہے, لیکن اجتہاد کی روح ہے مشکل پڑے تو مشکل کے جو حالات ہوتے ہیں نا وہ اجتہاد کو آسان کر دیتے ہیں, اور اجتہاد کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بھی آسان کر دیتے ہیں. I agree with that. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ نے وہ بات کی جو میں نے امام ابن تیمیہ کے حوالے سے میں نے پڑھی بھی ایک بات, آپ نے بالکل وہ حوالہ دے بڑی دیا. کمال کی بات ہے یہ. ہاں, لیکن کیا فوت ہوئے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں, اور اگر تو اس کا کیا عمل ہوگا؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ کو میں بات کر رہا تھا کہ مثلا میں کرتا ہوں, میں خود پہلے مان لیتا ہوں تاکہ کوئی ڈرے نہ اس سے کہ میرے والدین اور میرے بھائی جو فوت ہو گئے میں ان کے لیے ضرور حصہ ڈالتا ہوں, لیکن میں اس کو صدقہ سمجھ کے کرتا ہوں, قربانی سمجھ کے نہیں کرتا. اور وہ سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, وہ گھر میں نہیں آتا, وہ ہمارے دوستوں کو نہیں جاتا, رشتہ داروں کو نہیں جاتا, عزیز و قارب کو نہیں جاتا. اس کے لیے قربانی کرنی ہے اگر آپ نے اس کا حصہ دینا ہے. ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اصل میں بس سوشل میڈیا کے دور ہے, روئی بزا آ چکے ہیں, جن کو بات دین کو کرنی نہیں چاہیے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہی کر رہے ہوتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی بات بالکل درست ہے. میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں, مشہور 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ میت کی طرف سے حصہ ڈال لیں, لیکن پہلی بات, بعض لوگ اس میں بھی زیادتی کر جاتے ہیں, اپنی قربانی نہیں کرتے میت کی کرنے لگتے ہیں, یہ غلط ہے. اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. خود پر قربانی واجب ہے, میت کی طرف سے قربانی نفل ہے. ٹھیک ہے جی. ایک طریقہ یہ کہ میت ہی کی طرف سے حصہ ڈال دیا جائے, یہ میت کی طرف سے ہے. ایک یہ کہ قربانی آپ کی اپنی ہو, ثواب میت کو پہنچا دیا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. باقی آپ صرف صدقے کی نیت کرتے ہیں تو خدا لا انفرادی اپنی نہیں, میں تو بتایا میں کا کریکشن ہوگی, صدقہ قربانی کریکشن ہوگی, تو بہتر یہ ہے. میں تو پبلکلی اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کی وہیں پہ کریکشن ہو جائے. اور ایک یہ بھی یاد رکھیں نا, قربانی سے ہی ہوگی, نماز سے ہوگی, زکوٰۃ سے ہوگی, حج سے ہوگا, عمرہ سے ہوگا, قربانی سے ہوگا. ترابی صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرحومین کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے, کوئی کسی کی دو رائے نہیں ہے, تمام اہل اسلام اس پر اتفاق رکھتے ہیں. لیکن وضاحت یہی ہے کہ حصے ڈالنے یا یہ کرنے, اللہ نے تجھے استطاعت دیا ہے, تو 7 بکرے دے رہا ہے, تیرے گھر کے 5 افراد ہیں اور 2 بکرے تو ایک ماں کی نیت سے دے رہا ہے, ایک باپ کی نیت سے, کر, ثواب ہے, ان کو اجر ملے گا, ان کو ان کا اللہ تعالیٰ بدل دے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر یہ حصے جو ہیں, حصے تو ضرورت کے تحت بنتے ہیں, یہ حصے بھی پاکستان, انڈیا یہاں ہیں. حج کے دنوں میں کسی حاجی پر حصے نہیں ہیں, یہ آپ کو میں وضاحتاً عرض کر دوں. میں سمجھا نہیں حصہ. حج میں جو ہے جانور نہر کرنا, گائے کرنا, بکرا جو بھی کرنا ہے اس میں حصے نہیں ہیں, پورا کرنا ہے, وہاں پورے کا پورا ہے. جو بھی حاجی وہاں جاتا ہے, نہر کرتا ہے, اونٹ کرتا ہے, تب بھی. یہ میں نے پہلی بار ہی سنا ہے ویسے. چلو میں اسی لیے پہلی بار عرض کر رہا ہوں, ہم بھی تو مطالعہ کرتے ہیں, میرے مخدوم ضیاء اللہ بخاری صاحب بھی سن رہے ہیں, وضاحت فرمائیں گے, کوئی نہ کوئی حدیث تو ڈھونڈیں گے. جو حاجی ہے نا, حاجی یعنی مشکل میں آپ ڈالیں حدیث وہ ڈھونڈیں. جی بالکل ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے. دراصل ہم عرصہ 20 سال سے ساتھ ہیں نا, 8 گھنٹے کے پروگرام بھی ہمارے ہیں. وہاں جو ہے بکرے میں حصہ نہیں ہے, گائے میں حصہ نہیں ہے, اونٹ میں حصہ نہیں ہے. کیوں بخاری صاحب؟ دیکھیں, جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا جی قربانی میت کی جانب سے, جی,
بھائی مبشر صاحب اس کے 3 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ میت نے وصیت کی تھی اپنی زندگی میں کہ میری طرف سے آپ نے جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو آپ نے میری طرف سے قربانی کرتے رہنا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے. اور اس کی دلیل بھی ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، چونکہ آپ نے ان کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ تم نے ہر سال میری طرف سے قربانی کرنا ہے. دوسری اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں اور اس قربانی کو اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، اور خاندان میں جو زندہ ہیں یا فوت شدہ ان سب کی طرف سے نیت کر کے کر رہے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے. اور اس کی دلیل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے کہ آپ یہ قربانی کیا کر فرماتے تھے کہ من محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری پوری امت کی جانب سے قربانی ہے. تو امت میں جو زندہ ہیں وہ بھی شامل تھے، جو اس وقت شہید ہو چکے تھے یا اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، وہ سب شامل تھے. تیسرا یہ ہے کہ مخصوص کر کے بغیر وصیت کے اور شامل دوسروں زندہ کو کی بجائے صرف فوت شدگان کی طرف سے کرنا، اس کو بھی امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو متبعین ہیں ان کے نزدیک یہ بھی جائز ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک نیک عمل ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. فوت شدگان کے لیے اگر دعا ہو سکتی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ من مات والی صیام صام ولیہ، اگر اس کے ذمے روزے تھے تو روزے رکھے جا سکتے ہیں ورثاء کی جانب سے، حج بیت اللہ ہو سکتا ہے ان کی جانب سے. تو قربانی ایک نیک عمل ہے، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے قربانی کسی شکل میں بھی کی جا سکتی ہے، چاہے اس نے وصیت کی ہے، چاہے آپ مشترکہ ایک قربانی کی شکل میں کر رہے ہیں، اور چاہے آپ ایک جذبے کے ساتھ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اپنے فوت شدگان والدین کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے، اہل اللہ کی طرف سے، خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اپنے جذبے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو یقینا یہ سارے اعمال جو ہیں، تو اس میں گوشت کا حصہ جو ہے وہ گھر میں بھی آئے گا اور عزیز و اقارب کو بھی جائے گا، جیسا باقی حصے ہوتے ہیں. یقیناً وہ صدقہ نہیں ہے، وہ قربانی کے نام پہ ہو رہا ہے، وہ قربانی ہی ہے. لیکن ہم اس میں تو یہ بھی کہتے ہیں جو قربانی خود ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں اس کا بھی زیادہ حصہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا چاہیے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک یہی تھا. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میں بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پورا بکرا ذبح کر کے میرے گھر میں بھیجا. جب آپ تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے میں وہ سب تقسیم کر چکی تھی. تو آپ نے پوچھا جو میں نے بکرا بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ تو میں نے عرض کیا ما باقی اللہ کاتف ہوا. میں نے مسکرا کے عرض کیا آقا وہ تو سارا میں نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، سوائے کندھے کے تھوڑے سے گوشت کے وہ میں نے بچا کے رکھا ہے. آقا فرماتے ہیں باقی کلو اللہ کاتف ہوا، ایسا اگر میرے نزدیک دیکھو تو وہ بچایا جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، بل باقیات الصالحات، باقی تو نیکیاں رہتی ہیں. تو یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارکہ یہی ہے کہ زیادہ اللہ کی راہ میں ہمیں تقسیم کرنا چاہیے، بہت کم اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، بہت کم استعمال کرنا چاہیے. اکثر الحمدللہ قربانی کرنے والے اہل ثروت ہوتے ہیں، وہ پورا سال الحمدللہ اللہ کے دیے مال اور اللہ کی دی دولت کے ساتھ کھا سکتے ہیں. لیکن اس موقع پر ہمارے جو غرباء، مساکین، ہمارے ہم وطن، ہمارے عزیز و اقارب جو مستحق ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ہم ان کو کھلانے پلانے کا ڈاکٹر صاحب اتنے جو ہم نے فریزر لیے وہ کس دن کام آئیں گے؟ اتنے جو فریزر رکھے ہیں یہ خوبصورت آپ نے، یہ طرز عمل ہمارا اچھا نہیں ہے. یہ طرز عمل بالکل میں سمجھتا ہوں اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. یاد رکھو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور ان کا خون وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں تمہارا صرف تقویٰ پہنچتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے تقوی کی وضاحت کرتے ہوئے 3 بار آپ اپنے دل کی جانب اشارہ کر کے فرمایا تھا وَالتَّقْوَى التَّقْوَى ہا ہونا وَشِيرُ إِلَى صَدْرِي 3 مرات. 3 بار آپ نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے، تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے، تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے. قربانی کے پورے عمل میں سے جو ہمارا حصہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے وہ ہمارے دل کا جذبہ پہنچتا ہے، ہمارے دل کے ارادے اور نیت پہنچتی ہے. اور وہ ارادہ کیا ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. یا اللہ میری تو قربانی بھی تیرے لیے ہے، اور قربانی تو قربانی، یا اللہ میرا تو جینا، میرا اپنا مرنا تیرے لیے ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نماز دی. تو یقینا ہماری قربانیاں تو اللہ کے لیے ہیں. ابھی بات کر رہے تھے ترابی صاحب اور ڈاکٹر صاحب، حضرت اسماعیل علیہ السلام
اللہ نے کتنا بڑا امتحان لیا. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹے کی قربانی مانگی, اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جذبہ دیکھ کر, ان کے دل کا ارادہ دیکھ کر ان کو اتنا بڑا بدلہ دیا. انا کذالک نجزی المحسنین. اور آگے فرمایا ترکنا علی فی الاخرین. آج تک جو ہم کر رہے ہیں ابراہیم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین ما حاضر وزاہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ ہم قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرمایا تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ و تابیدہ کرنے کے لیے. تو وہ سنت تو کیا تھی, انہوں نے لیکن آتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا پیش کر دی. صحیح بات, اللہ کی راہ میں بیٹا پیش کر دیا تھا. تو ہمیں تو قربانی کا گوشت اللہ نے ہم سے یہی مطالبہ کیا کہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرو. فَكُلُوا مِنْهَا, اس میں سے کھانا اس میں سے, لیکن وَطِعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, یہ فقیروں کو زیادہ کھلاؤ, اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. مساکین کو کھانے کھلانا یہ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دین کی تصدیق ہے, اور جو کھانے نہیں کھلاتے روک لیتے ہیں, فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, تو یہ تو اسلام کی تکذیب کرنے والے ہیں, تو اسلامی تعلیمات کو جھٹلانے کے مترادف ہے. خدا را اپنے ڈی فریزر مت بھریے. اب تو اطباء بھی کہہ رہے ہیں اب تو میڈیکل سے وابستہ لوگ گوشت نہیں رکھنا چاہیے, ضائع ہو جاتا ہے. اپنا دفع کریں ان دونوں کو. میں اپنا آتے ہیں اور بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد زیادہ امپورٹنٹ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. مفتی خلیق الرحمان صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے, گو آپ لوگوں کے لیے, علماء دین کے لیے بڑا چھوٹا سا ہے لیکن بہت اہم ہے. لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ کسائی جب کرتے ہیں قربانی کے لیے تو کھال کو اجرت کے طور پہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں کہ اچھا تم نے جو 100 روپیہ لینا ہے اس کی جگہ تم یہ کھال لے لو, 20 روپے لے لو. اس کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھال سمیت قربانی کے جانور کی کسی بھی چیز کو اجرت میں دینا, بیچنا ناجائز, حرام ہے بالکل. اس کی کوئی صورت نہیں ہے, رتی برابر گنجائش بھی نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. البتہ یہ گنجائش ضرور ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے, آپ کے بیٹے کا ولیمہ ہونا ہے, وہ ایک اور آپ نے نیت کر لی, اس کے بعد آپ نے ان کو بھی کھلا دیا, لیکن نیت وہاں بھی نکاح اور ولیمے کی نہیں کرنی, خون بہانے کی کرنی ہے. گوشت کھانا یہ قربانی نہیں ہے, وہ تو سیکنڈری لیول کی چیز ہے. احراق الدم, خون بہانا, یہی اصل قربانی, یہی اصل عبادت. یہ خون بہتا اللہ کے لیے, بہانا بھی اللہ کے لیے. تو جو ہم کوئی خدا نہ خواستہ کھال اجرت میں دیتا ہے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں. بڑا مختصر سا سوال, مختصر سا جواب, کوئی اور سوال کیجیے گا. جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں اس کی کھال پائے, یہ چیزیں اجرت میں دینا, اس کی مطلق اجازت نہیں ہے. اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. آپ اس کو اس کی ذبح کرنے کی اجرت دیں, نہ کہ وہ گوشت دیں یا وہ چیزیں دیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب, بلا شبہ اجرت کے طور پر جانور کی جو کھال ہے وہ دینا یہ بالکل نامناسب ہے اور یہ بالکل جائز نہیں ہے. دوسری بات, البتہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علیش ہے اور یہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, آپ اس کی قیمت کا تعین کر لیں, اور اگر وہ 500-1000 روپے میں طے ہوتا ہے تو آپ وہ 1000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, اللہ کی راہ میں دیں گے اس کی جو قیمت ہے, اور گویا وہ آپ نے 1000 روپے اس کو دے دیے اور وہ اللہ کی راہ میں آپ نے دے دی. اگر ایسی کوئی شکل ہو تو ٹھیک ہے, وگرنہ اجرت کے طور پر قربانی کی کھال دینا یا قربانی کے گوشت کا کوئی حصہ دینا یہ بالکل منع ہے. دوسری بات, اگر آپ ہدیے کے طور پر اس قصاب کو بھی غریب سمجھ کر, مسکین سمجھ کر, مزدور سمجھ کر اس کی مزدوری الگ ادا کر دیں, لیکن گوشت میں سے کوئی حصہ دے دیں, پائے دے دیں, سری دے دیں, کلیجی دے دیں, ادری دے دیں, کوئی حصہ دے دیں, تو یہ بالکل یہ جائز ہوگا, یہ اس کے ساتھ تعاون ہوگا اس کو مسکین سمجھ کر, لیکن اجرت کے طور پر نہیں. اجرت کے طور پر آپ اس کی اجرت ادا کریں, یہی اللہ کے ہاں انشاءاللہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے بڑے عمل کو بھی مقبول کرانے میں معاون ہوں گے. ڈاکٹر سید ضیاء اللہ بخاری صاحب, علامہ راشد ترابی صاحب, مفتی خلیق الرحمان صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم کمزور لوگ ہیں, ہمیں اتنا نہیں پتہ ہوتا, لیکن ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے جس سے آدمی شرک, بدعت اور حرام کاموں سے بچے. اتنی کلیئرٹی نہ ہونا یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. جب آدمی کہتا ہے نا کہ میں تو بڑا بیسک سا دین جانتا ہوں جی, بس یہ وہ, میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا, تو یہ پڑھنے کا سوال پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں ڈیٹیل میں پڑھے. جب ہر چیز کے لیے وقت ہے تو اس کے لیے وقت کیوں نہیں ہے. میں لنڈن میں تھا اور وہاں پہ مجھے ایک ٹاک شو پہ انوائٹ کیا گیا, اور وہاں پہ بحث جو ہو رہی تھی قربانی کے حوالے سے ہو رہی تھی اور ذبح کرنے کے حوالے سے ہو رہی تھی, اور مختلف
گورے آپ کو پتہ ہے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اینیمل رائٹس کی باتیں کر رہے تھے کہ اس سے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک اور صاحب تھے وہ ان کا بھی وہیں پہ پاکستانی انگریز جو تھے انہوں نے بڑا ڈاکٹری مشورے دینے شروع کیا کہ جی خون نکل جاتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے تو یہ ہے تو گوشت یہ ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے. میں سن رہا تھا تو اینکر نے مجھے پوچھا, اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ جو مرضی سوچیں ہم نے تو کرنا ہے, ذبح کرنا ہے کیونکہ ہمیں حکم ہے اس کا. ہم اس میں اینیمل رائٹ یا ہیومن رائٹ ہمیں آ کے تنگ نہیں کرتا اس بات پہ. جس بات پہ اللہ کا حکم ہے اس پہ ہم نے عقل ہی نہیں دوڑانی کہ اس کو ہم کس طرح سے نعوذ باللہ ہم اس کو رد کر سکیں یا نہ مان سکیں. قربانی آپ کو کرنی ہے, اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ حافظ.